السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو۔ اور یار آج دی میری ویڈیو مسلماناں واسطے ہے۔ اور یار اللہ تعالیٰ نے جڑے مسلمان نو اس نور نال نوازیا نا، انہوں گزارش ہے کہ یہ وچ ملاوٹ نہ کریا کرو، کیونکہ ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ابھی آپ نے اس معصوم اور ننھے بچے کی ویڈیو کلپ دیکھی، سنا آپ نے کہ اس نے کس طرح سے ہم کو متوجہ کیا، اور من غشنا فلیس منا یا من غش فلیس منا دونوں طرح کے الفاظ ہے کہ جو ہم کو دھوکہ دے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے، ملاوٹ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ حدیث پاک سن کر اور اس کا یہ انداز سن کر مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو عدل و انصاف کے پیکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں، ان کی نانی محترمہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ یاد آیا، مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ بھی دودھ سے متعلق ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں گشت فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ جب گشت لگاتے لگاتے تھک گئے تو ایک دیوار کے کنارے بیٹھ گئے۔ اچانک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھ، بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، آپ کو امیر المؤمنین کا حکم معلوم نہیں؟ ماں بولی، امیر المؤمنین کا کیا حکم ہے بیٹی؟ بیٹی کہنے لگی کہ امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں بولی، تو پانی ملا دینا، تجھے کون سے امیر المؤمنین اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہنے لگی، نہیں اماں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المؤمنین کی اطاعت کروں اور خلوت اور تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں بیٹی کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ غلام سے فرمایا، اسلم، اس دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ چنانچہ حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ نے اس دروازے پر سمبل اور نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے اسلم سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ باتیں کرنے والی عورتیں کون تھی، کیا ان کے شوہر ہیں بھی یا نہیں؟ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس جگہ آ کر معلومات حاصل کی، پوری ڈیٹیل معلوم کی، تو پتہ چلا کہ دودھ میں پانی ملانے کا مشورہ دینے والی عورت یہ ماں تھی، اور منع کرنے والی یہ بیٹی تھی جو غیر شادی شدہ تھی، اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ ڈیٹیل اور معلومات میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم میں سے کسی کو شادی کی ضرورت ہو تو بتلائے، میں اس کی شادی اس لڑکی سے کیے دیتا ہوں۔ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کرتا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادوں میں سے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن یہ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہماری تو پہلی ہی بیویاں موجود ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ تیسرے صاحبزادے حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ بولے کہ ابا جان، میری شادی تو ہوئی نہیں، اس لیے اس لڑکی سے میری شادی کرا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے عاصم رحمت اللہ علیہ کی شادی اس لڑکی سے کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، اور پھر اس بیٹی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا عدل و انصاف بھی مشہور ہے، اس لحاظ سے وہ لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گویا نانی ہوئی، اور حضرت عاصم نانا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوئے؟ پر نانا ہوئے۔